اگر ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے، تو انسان ہدایت پر آ جائے. ہدایت پرزرویٹو ہے نعمتوں کا. ساری نعمتیں پرزرو ہو جائیں گی، سب جنت میں ملیں گی. اور جو نافرمانی کرتا ہے تو نعمتیں چلی جاتی ہیں. ہاں، اصول النعمہ کے اندر اہم چیز زندگی، سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے. اور یہ باقی چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا فروع نعمہ کے طور پہ، یہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. اب اگر نافرمانی ہے، کوئی شخص، ہم نے کہا نا ابھی کہ نافرمانی سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، نافرمانی ہے اور ساتھ ساتھ نعمتیں بھی مل رہی ہیں، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اللہ رسی دراز کر رہا ہے. بہت زیادہ اللہ کا غصہ جب بھڑکتا ہے تو پھر نافرمانی کے ساتھ نعمتیں ملنے لگتی ہیں. نسیان النعمہ کا کیا ہے؟ نسیان النعمہ، نعمت کو بھول جانا، وہ یہ ہے کہ بھول ہی گئے کہ اصل نعمت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، اس کا احساس ہی نہیں رہا کہ ہدایت نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی قدر نہیں اس چیز کی. اور دوسرے اور تیسرے درجے والی جو نعمتیں ہیں، صحت، ذہانت اور یہ زینت وغیرہ، یہ دوسرے تیسرے درجے کی نعمتیں ہیں، ان کو کل سمجھنے لگ گئے. اب اگر کسی کے پاس اصول النعمہ نہیں ہے، بنیادی نعمتیں نہیں ہیں، بنیادی نعمتوں کے بغیر بھی یہ دوسرے درجے کی نعمتیں انسان کو مل سکتی ہیں. ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، نہ نیکیوں میں دوڑ ہے، نہ اعلی اخلاق ہے، اس کے بغیر بھی اللہ یہ نعمتیں دے سکتا ہے، صحت اور اولاد، یہ سب چیزیں، بلکہ اضافہ بھی کر سکتا ہے اللہ. جب اللہ یہ دیتا ہے دنیاوی چیزیں، انسان سمجھتا ہے اللہ اسے محبت کر رہا ہے، مزید گمراہی میں آگے چلتا ہے، وہ بالآخر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کہ آپ سوچیں کہ جڑ ہے ہی نہیں، یا اتنی کمزور جڑ، اور اس پر اتنے بھاری بھاری پھل لگ جائیں، تو سوچیں کہ وہ درخت کیسے قائم رہے گا، وہ پودا کیسے قائم رہے گا، وہ پھل جو ہے اس پودے کی ہلاکت کا سبب بنے گا. یہی حال لوگوں کا ہوتا ہے کہ اصول النعم تو ہے ہی نہیں، فروع النعم ہے، دنیاوی چیزیں ہیں ان کے پاس، اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. اللہ اور زیادہ دیتا ہے، سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے بھلائی ہو رہی ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھٹکنے سے زیادہ بری چیز، بھٹکنے سے زیادہ بدتر صرف ایک اور چیز ہے کہ گمراہی کے ساتھ ساتھ خود کو اللہ کا پسندیدہ سمجھنا. یہ گمراہی سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود میں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جب ہم چکھاتے ہیں اس کو اپنی نعمت کا مزہ کسی نقصان کے بعد جس نے اس کو چھوا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ ضرور کہے گا میری برائیاں مجھ سے چلی گئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر وہ اترانے والا، فخر کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی کہ جڑ تو ہے ہی نہیں، بس دنیاوی نعمتیں مل گئی ہیں، اس پر اتراتا ہے، تو اپنی ہلاکت کا وہ سامان تیار کرتا رہتا ہے. اب اگر کسی کے پاس اصول النعمہ ہیں، ایمان ہے، ہدایت ہے، اسلام ہے، اخلاق، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ ہے، اور فروع النعمہ بھی اس کے پاس ہے، یعنی کہ دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، آرزویں تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، یہ بھی سب کچھ ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جو سجاوٹ والی چیزیں ہیں نا، یہ وقت زیادہ لینے لگ گئی، ان پر اب فوکس زیادہ ہو رہا ہے. یعنی کہ اولاد پر فوکس بہت ہونے لگ گیا، دولت پر فوکس بہت ہونے لگ گیا، زینت پر فوکس بہت ہونے لگ گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ کون سا انسان ہے جس کی اصل میں نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کا فوکس جو ہے وہ فروع نعم کی طرف زیادہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالی نعمت کے طور پہ اس کی سجاوٹ میں کمی کر دیتا ہے. فروع نعم میں سے کچھ نعمتیں اللہ واپس لے لیتا ہے تاکہ اس کی توجہ دائمی نعمت کی طرف رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فروع نعمہ کی وجہ سے اصول النعمہ پر زد پڑ جائے،
کہ یہ سیکنڈری چیزیں، ثانوی چیزیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ اصل نعمت سے نہ کہیں محروم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں اس سے واپس لے لیتا ہے. یعنی ابدی نعمت کو بچانے کے لیے سجاوٹ کا تھوڑا سا نقصان کر دیتا ہے اللہ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کی یہ رحمت ہوتی ہے. جیسے ایک زمانے میں ہمارے باغ میں ایک امرود کا پودا لگا ہوا تھا. امرود کا پودا بالکل چھوٹا سا تھا، سمجھیں کہ یہ ڈیسک سے لے کے بس اتنی اس کی ہائٹ ہوگی. اب وہ پتہ نہیں کیا ویرائٹی تھی، اتنا کمزور سا وہ پودا تھا، لیکن اس پر بہت سارے امرود لگنے لگ گئے، بہت سارے اس کے اندر پھل آنے لگ گئے. تو یہ کہا کہ اس پر سے پھل اتار دو ورنہ یہ پودا ختم ہو جائے گا. خیر اس پر سے جتنا پھل اتار سکتے تھے اتارا، لیکن اور پھل لگتا گیا اور اب وہ پودا بالکل جل گیا، ہے ہی نہیں. انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. ہم بعض چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، مل جائے مل جائے مل جائے، اللہ نہیں دیتا. اور ہم کس کی خواہش کرتے ہیں؟ زینت ہی کی نا. مال سے متعلق کوئی چیز ہے، اولاد سے متعلق کوئی چیز ہے، اپنی صحت، اپنی ذہانت، اپنی شکل صورت سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا کہ اگر وہ چیز آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے ہیوی، اتنے بھاری ہو جائیں اور ہماری جڑ جو اصل میں نعمت ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے نگلیکٹ کا شکار ہو یا وہ برباد ہو جائے. جیسے اس پودے کی مثال آپ کو بتائی، ابھی جڑ اس کی بالکل مضبوط نہیں تھی، ابھی وہ سسٹین نہیں کر سکتا تھا اور اتنے سارے امرود اس کے اوپر لگ گئے تو وہ پورا پودا ہی بیچارہ ختم ہو گیا، جل گیا. تو بعض دفعہ انسان کے اپنے اندر ایمان جڑ میں ٹھکا ہوا نہ ہو، ابھی اللہ سے تعلق بہت مضبوط نہ ہوا ہو اور دنیا بہت خوبصورت ہونے لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے انسان اور ایمان اس کا بے موت مر جائے، ختم ہو جائے. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنی اصل نعمت کو پہچانے. اللہ نے مجھ کو کیا دیا ہے، کفا بہا نعمہ کہا گیا اسلام کو، کوئی اور نعمت نہیں ہے. لیکن اگر اسلام ہے انسان کے پاس، ایمان ہے، سب کچھ ہے. تو یوں سمجھیں کہ نعمت کی 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ نعمت جو دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے. کچھ اور نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے فائدے مند، آخرت کے لیے نقصان دہ. شارٹ ٹرم گین، لانگ ٹرم لاس. یہ بہت تکلیف دہ ہیں، بہت بری ہیں. کچھ ہوتی ہیں نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ دنیا کے لیے نقصان دہ، آخرت کے لیے فائدے مند. شارٹ ٹرم لاس لیکن لانگ ٹرم گین. اور وہ کیا نعمت ہے کہ فروغ میں سے، زینت میں سے، سجاوٹ میں سے کسی چیز کا کم ہو جانا، یہ خود نعمت ہے. کوئی نعمت جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اگر وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، افسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بری لگ رہی ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ایک چیز تم کو اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے اسی میں تمہارا نقصان ہو. واللہ اعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. پتہ نہیں کتنے بڑے نقصان سے آخرت کے تم کو اللہ نے بچا لیا. دنیا کا ہو سکتا ہے چھوٹا سا ہی کوئی نقصان ہے جو تم کو لاحق ہو گیا ہو. مسند احمد میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں اور 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مذائقہ، کوئی گھاٹا نہیں. امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. اگر یہ 4 نصیب ہو گئی ہیں تو ساری دنیا کی نعمتیں بھی چلی جائیں تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ ہے کیا؟ اصول النعمہ، اصل چیز یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نسیان النعمہ سے اپنی پناہ میں رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی زندگی کی قدر نہ کریں
اور ہم ثانوی چیزوں کے اندر الجھ کے رہ جائیں. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کراہیت الذم، ڈسپلیجر وتھ کرٹیسزم، فیئر آف بینگ کنڈیمڈ یا فیئر آف بینگ ان پاپولر، یعنی مخلوق سے تنقید نہ سننا چاہنا. کراہیت الذم، ذم کہتے ہیں کسی کی مذمت کرنا، ہم اردو میں کہتے ہیں مذمت کی، برا بھلا کہا. کراہیت، ریولژن، دل کے اندر آنا. یہ جو ایک بیماری ہے کراہیت الذم، یہ دین میں اور دین پر عمل کرنے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے، مداخلت کرتی ہے، انٹرفیئر کرتی ہے. اس بیماری کی وجہ سے انسان معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے اندر کراہیت الذم پائی جاتی ہے. جہاں تک فطرت کا تعلق ہے، ہماری نیچر کا تعلق ہے، فطری طور پہ انسان کو تنقید ناپسند ہے، تنقید اس کو اچھی نہیں لگتی. بلکہ تنقید کو پسند کرنا تو غیر فطری چیز ہے، اور یہ چیز اچھی بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ انسان اپنے آپ کو تنقید کا ہدف بنائے، تنقید کا نشانہ بنائے، بلا وجہ، فار نو رائم اور ریزن کرٹیسزم کو انوائٹ کرے. یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ بلا وجہ ایسا کام کیا جائے جس پر کہ تنقید ہو، خواہ مخواہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جسٹ فار دا ہیک آف اٹ، جسٹ ٹو بی ڈفرنٹ، کنٹروورسی کھڑی کرنے کے لیے ایسا کام شروع کر دیں جس پہ لوگ تنقید کرنا شروع کر دیں. یہ چیز اسلام سپورٹ نہیں کرتا، پروموٹ نہیں کرتا، اسلام کو نہیں پسند. لیکن اصولوں کی خاطر اور حق کی خاطر اگر تنقید سننی پڑ جائے تو اس میں کراہیت نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلوب ہے اور ایکسیپٹڈ بھی ہے. اگر یہ نہ کریں گے تو دین پر عمل نہ کر سکیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی اسلامی اقدار کے ساتھ مکمل وفاداری تھی، کمپلیٹ لائلٹی تھی. انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے وحی کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دوران ایسے بہت سے کام انہوں نے کیے، ایسے بہت سے فیصلے انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ارد گرد کے قبائل، ارد گرد کے خاندان کے لوگ ناراض ہوئے، بہت خفا ہوئے، مگر وہ اس تنقید سے بے نیاز رہے، اپنے عمل پر اس تنقید کو اثر انداز نہ ہونے دیا. قرآن میں جب ہم رسولوں کے قصے پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسولوں پر شدت کی تنقید ہوئی. کون سا الزام تھا جو کفار نے اور اللہ کے نافرمانوں نے رسولوں کی ذات پر نہ لگایا ہو؟ جادوگر، ساحر، مجنون سے لے کر اور نیت کے اوپر شک کہ یہ تو ہمارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے لے کر اور یہ کہ یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، سب باتیں لوگوں نے کر لی، ہر طرح کی تنقید لوگوں نے کی. لیکن رسولوں کے نمونے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنا موقف نہ چھوڑا، اسٹیڈ فاسٹ رہے، ثابت قدم رہے، اور بالآخر اللہ نے انہی کو کامیاب فرمایا اور تنقید کرنے والے وہ کامیاب نہ ہو سکے اگر انہوں نے دین قبول نہ کیا. تو ہمیں بھی جو طریقہ تھا رسولوں کا اور جو طریقہ تھا رسولوں کے ساتھیوں کا اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے مبارک ساتھیوں کا، ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو دین کے معاملے میں کراہیت و ذم نہیں ہونی چاہیے، ڈسپلیجر وتھ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں جتنی زیادہ یہ فکر کریں گے کہ ہمارے اس فیصلے کا لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، اب ہم نے یہ کام اگر شروع کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ تنقید کریں گے، وہ کرٹیسائز کریں گے، وہ ڈسپلیز ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. اگر بہت اس بات کے بارے میں سوچیں گے اور پریشان ہوں گے
اور اس تنقید کے بارے میں سوچ کے کراہیت اگر محسوس کریں گے دل میں، تو اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہو گیا؟ ایک طرف ہے بندہ، ایک طرف ہے اللہ۔ کراہیت و ضم کیا کرتی ہے؟ بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ اور بندے کے، تو اس کو ہٹانا ہوگا۔ جب اس کو ہٹا دیں گے تو پھر تیزی کے ساتھ ہم سیدھے راستے پر انشاءاللہ تعالی چل سکیں گے۔ کراہیت و ضم محسن بننے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری ہماری رکھی ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تم کو بنایا ہے بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، اور تم گواہی دو سچ کی۔ قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، بالقسط انصاف کی۔ تو گواہی دینے والا جب کھڑا ہوتا ہے گواہی دینے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی گواہی کا کسی کے اوپر کیا رد عمل ہو رہا ہے، کسی کے اوپر کیا اس کا ری ایکشن ہو رہا ہے۔ اس کی گواہی سے ملزم ناراض ہو رہا ہے، یا ملزم کا وکیل خفا ہو رہا ہے، یا اس کے جان پہچان والے ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتا رہے تو وہ گواہی دے نہیں سکتا۔ یہ نہیں سوچتا کہ میری گواہی کس کو بری لگ رہی ہے، اگر میری گواہی کسی کو بری لگتی ہے تو گواہی نہ دوں۔ اس کو تو سچ بولنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سچ تو بولنا ہے چاہے کافروں کو، مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے۔ تو اسلام جو ہمیں اقدار دیتا ہے، جو ویلیوز دیتا ہے، ان کو آگے ہم بڑھانا اگر چاہتے ہیں تو کراہیت و ضم کو راستے سے نکالنا پڑے گا۔ اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز دائمی ہیں، پرماننٹ ہیں، ایبسلیوٹ اینڈ آبجیکٹو ویلیوز ہیں۔ ان کا تو ہمیں پرچار کرنا ہے، ان کا تو بول بالا کرنا ہے۔ اور یہ جو اسلام کی ویلیوز ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے احکامات، قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں، یہ انسانوں کی پسند ناپسند کے تابع نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں کو تابع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب انسانوں کو ان کے ہی فائدے کے لیے کچھ اصول دیے جاتے ہیں، قوانین دیے جاتے ہیں، یا احکامات دیے جاتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کو تو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ عین حق ہے اسلام کی دعوت، اور حق میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے۔ انسانیت کا یہ حق ہے کہ انسانوں ہی میں سے کچھ گواہ کھڑے ہوں، شہید ہوں، جو حق کی گواہی دیں، حق کی حفاظت کریں، چاہے حق کتنا بھی غیر مقبول کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ حق اور حق بتانے والے کتنے بھی انپاپولر ہو جائیں، کتنے بھی ناپسندیدہ ہو جائیں معاشرے کے اندر، کوئی بات نہیں، یہ کرنا تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، لوگ پہچانتے نہ تھے، اسٹرینجر تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور ان قریب یہ دوبارہ ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو مبارکباد ہے اجنبی ہونے والوں کے لیے، یعنی جو تنقید برداشت کر لیں لیکن وہ اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ تو آپ نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اسلام کو جو عروج حاصل ہو رہا ہے اب یہ مستقل نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ پھر اسلام کو بھول جائیں گے، کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن وہ قرآن اور سنت سے بالکل غافل ہوں گے، بدعتیں عام ہو جائیں گی، غیر اسلامی رسومات عام ہو جائیں گی، اور سنتیں جو ہیں وہ اجنبی ہو جائیں گی۔ اب جو بھی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا وہ تو غیر مقبول ہوگا، تنقیدیں ہوں گی، طنز اور طعنے کا نشانہ بنے گا، تو اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو جھیل جانا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرباء الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس، اجنبی تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ زندہ کریں گے میری سنت کو اور وہ اس کی تعلیم دیں گے لوگوں کو۔ کس طرح تعلیم دیں گے؟ حال سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی اور زبان سے بھی۔
قول اور عمل دونوں سے گواہی دیں گے تو پھر وہ غیر مقبول تو ہو جائیں گے لوگوں میں، غریب اجنبی ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، برداشت کر لے انسان. ورنہ اگر یہ نہ کیا اور اس طرح ڈسپلیجر وتھ کرٹیسزم جاری رہا دین کے بارے میں، دین کے معاملات